الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں حضرت امام ابو القاسم علی بن الحسن بن عساکر المتوفیٰ 571 ہجری روایت کرتے ہیں کہ یحییٰ بن ایوب الخزاعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں ایک نوجوان تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان تھا۔ اس وقت کے نوجوانوں کی جوانیاں بھی بڑی پاکیزہ تھیں، سبحان اللہ۔ آج کل تو لڑکوں نے اپنا نام تو بدنام کیا ہے، مسلمانوں کا نام بدنام کر دیا ہے۔ نوجوان جس کو نماز کے ساتھ عشق ہو گیا، مسجد کے ساتھ عشق ہو، وہ ہر وقت جناب 5 نمازیں مسجد میں آ کے ادا کرتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے کیا بات ہے یار، جوانی ہو تو ایسی ہو نا، پہلے سب سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، وہ سارا دن تو اپنے گھر رہتا، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے پھر اپنے باپ کی طرف لوٹ جاتا، اس کی خدمت کرنا، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنا۔ راستے میں ایک ایسا گھر تھا جس میں ایک جوان عورت رہتی تھی، وہ اس نوجوان کے اوپر فریفتہ ہو گئی، راستے میں کھڑی ہو جاتی، جب بھی وہ گزرتا وہ ناب چھیڑتی اس کو۔ ادھر تو لڑکے چھیڑتے ہیں نا لڑکیوں کو، وہ لڑکی اس نوجوان کو چھیڑنے لگی، مسلسل بہکاتی رہی۔ ایک دن لڑکا اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ نوجوان اس کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا ہے، فوراً اس کی زبان پر آیہ مبارکہ جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب کسی کو شیطان مس کرتا ہے، خیال بھی آتا ہے، تو فوراً وہ آگاہ ہو جاتے ہیں، فوراً یہ آیہ مبارکہ پڑھی، وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ وہ عورت نے جلدی سے اپنی باندی کو بلایا، لونڈی کو، جلدی آؤ، جلدی کرو، یہ تو ہمارے مدعا پڑ جائے گا۔ اٹھایا، اس کے گھر کے سامنے اس کو پھینک کے آ گئی۔ اس کے باپ نے اٹھایا، اندر لے کے گئے گھر والے، تو پھر پوچھا، کافی دیر بعد جب اس کو ہوش آیا، پوچھا کیا ہوا؟ باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کچھ نہیں۔ باپ نے پھر زبردستی پوچھا کیا ہوا بچے؟ اس نے پھر بتایا، اور اس کے بعد یہ آیہ مبارکہ پڑھی، ان الذین اتقوا، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس نے اس آیہ مبارکہ کو دہرایا، اور جیسے ہی دوبارہ آیہ مبارکہ پڑھی پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ وہ خوف خدا اتنا اس کے دل میں اتنا آ چکا تھا کہ جس وقت اس نے دوبارہ آیہ مبارکہ پڑھی بے ہوش ہوا، پھر دوبارہ اس کو ہوش نہیں آیا، وہیں پہ اس کی جان نکل گئی۔ لوگوں نے اب ظاہری بات ہے غسل دیا، رات کا وقت تھا، غسل دیا، کفن دیا، اس کو دفنا دیا۔ صبح جب وہ بندہ مسجد میں نہیں آیا نا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ بچہ کدھر گیا بھائی، نوجوان نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ رات کو فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا چلو چلیں پھر اس کا جنازہ پڑھیں۔ کہ حضور آپ آرام فرما رہے تھے، اس لیے آپ کو ہم نے تنگ نہیں کیا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا ہے، اس کو دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا چلو اس کی قبر پر لے چلو۔ قبر پر گئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس کی قبر پر گئے، اور اس نوجوان شخص کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے نوجوان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، بتا تجھے کیا ہوا، تجھے ملی؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں۔ قبر کے اندر سے جواب آیا، اے عمر، مجھے میرے رب عز و جل نے جنت میں 2 بار جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ مختصر تاریخ دمشق کی، اللہ آپ کی خیر کرے، 114 نمبر روایت ہے، اور 19 نمبر جلد میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے نوجوانوں کی جوانیاں کتنی پاکیزہ تھیں، اور خوف خدا ان کے دلوں میں کتنا تھا۔ دنیا ان کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتی تھی، وہ کسی کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ آج اس کے برعکس ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حافظ ابن عساکر کے حوالے سے
اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے بھی اور حافظ جلال الدین سیوطی نے بھی اور امام علی متقی ہندی نے بھی ذکر کیا ہے تفسیر ابن کثیر الاعراف کے ضمن میں انہوں نے، اور شرح صدور کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، کنز العمال کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت حافظ ابو بکر احمد بن حسین بہیقی المتوفہ 457 ہجری نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو اختیار کیا ہے کہ حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک نوجوان نے عبادت اور مسجد کو لازم کر لیا اور اس پر عورت عاشق ہو گئی، اس کے پاس خلوت میں آئی اور اس سے باتیں کی، اس کے دل میں بھی اس کے متعلق خیال آیا، پھر اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کا چچا آیا اور اس کو اٹھا کر لے گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا چچا عمر کے پاس جائیں، میرا سلام کہیں اور پوچھیں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے کیا جزا ہے۔ اس کا چچا حضرت عمر کے پاس گیا، اس نوجوان نے پھر چیخ ماری اور جہاں باغ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے نوجوان تیرے لیے اللہ نے 2 جنتوں کو انتظام کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ شعب الایمان کی پہلی جلد ہے اور 736 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں سامعین ذوی الاحترام کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی سبق ہمارے لیے رکھے ہیں۔ سب سے پہلے گناہ کی ترغیب کے موقع پر اللہ کو یاد کر کے اس کے خوف سے گناہ کو ترک کر دینا 2 جنتوں کے حصول کا سبب ہے۔ دیکھیں بندہ جو ہے نا جی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انتہائی پاک دامن ہوں اور میرا دامن بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، لیکن جس وقت اس کو گناہ کا موقع میسر آئے فوراً اللہ سے توبہ کرے اور جیسے ہی اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ تو رحیم و کریم ہے نا جی، وہ بخشنے والا ہے، تو پھر نہ صرف بخشش عطا فرمائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ دوسرا سبق ہمیں اس آیہ مبارکہ سے ملتا ہے کہ نیک مسلمان اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو قبروں میں زندہ رکھتا ہے اور ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے کئی مقامات پر بات ارشاد فرمائی۔ تیسرا اس آیہ مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ نیک مسلمانوں اور اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا یہ حضرت عمر فاروق اعظم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھیں نا جی جب وہ بچہ فوت ہو گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم دیگر اپنے صحابہ کے ساتھ کدھر گئے؟ اس کو نوجوان کی قبر پر گئے نا، تو قبروں پر جانا یہ کس کی سنت ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرو۔ تو لہذا چوتھا سبق ہمیں یہاں سے اس آیہ مبارکہ سے یہ ملا کہ کسی فوت شدہ مسلمان کی تعزیت کے لیے اس کے والدین اور اعزہ کے پاس جانا حضرت عمر فاروق اعظم کا طریقہ ہے۔ تعزیت کے لیے جانا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ۔ پانچواں سبق ہمیں یہ ملا صاحب قبر سے کلام کرنا اور صاحب قبر کا جواب دینا۔ اس حدیث پاک سے یہ دونوں امر ثابت ہیں۔ قبروں پہ جا کر تم مانگتے ہو تو کیا تمہیں ملتا ہے؟ تو عمر فاروق اعظم سے پوچھنا تھا، اس قبر والے سے کیا پوچھ رہے تھے؟ جواب مانگ رہے تھے نا جی۔ تو اس بندے نے جواب دیا یا نہیں دیا؟ بابا قبر والے سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، کان سننے والے ہونے چاہیے۔ عمر فاروق اعظم نے جواب دیا، سوال کیا، اس نے جواب دیا، ہاں جی۔ تو بندہ عمر فاروق اعظم سے جا کے پوچھو وہ کیا لینے گئے تھے قبر پر اور کیوں پوچھنے کے لیے گئے تھے۔ چھٹا سبق یہ ملا جن احادیث میں کہ قبر والے ایسا جواب نہیں دیتے جن کو تم سن سکو، ان کا معنی یہ ہے کہ ان کا جواب عادتاً نہیں سن سکتے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب دیکھیں نا جی، اس میں اگر ایک بندہ نابینا ہے تو وہ بندہ نہیں دیکھ سکتا، تو اس میں قصور ہمارا ہے یا اس کا ہے؟ نابینا شخص کا قصور ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو نہیں دے سکتا۔ ایک بہرا آدمی ہے وہ نہیں سن سکتا، تو سنانے والے کا قصور تو نہیں ہے، تو سننے والے کا قصور ہے۔ پہلے تو سننے کے قابل تو ہو جا، ہاں جی۔ اگر ہم کشف القبور نہیں جانتے، اگر ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں سن سکتے، تو اس میں قصور ہمارا ہے نہ کہ ان کا۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔